پرسکون رہو۔ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جمائے ورید نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر سرد لہجے میں کہا تھا، آر یو میٹ؟ تمہاری جرأت بھی کیسی ہوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ بری طرح برہم ہوئی تھی۔ میری جرأت کی تو تم بات مت کرو۔ ہاں، تمہاری کافی جرأت ہو گئی ہے کہ تم میرے خیالوں پر قابض ہو گئی ہو۔ مجھے تم جیسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں اور تم وہی زہر ہو۔ وہ ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، ساتھ اس کی گرفت بھی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ نور حیا نے گھبرا کر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں لیکن اسے کوئی ذی روح وہاں دکھائی نہیں دیا۔ دیکھو ورید، مجھے نہیں علم کہ تم کیوں اس قدر برہم ہو رہے ہو۔ میں تم سے خود دور رہتی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے ہراس کرو۔ اس نے اس پاگل انسان کو تحمل سے سمجھانا چاہا جو نہ جانے کس چیز کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ وہ پریشانی میں گھری بار بار اپنی پلکیں جھپک کر خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی، اور ایسا کرتے وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ ورید خود کو مزید اس کے آگے کمزور محسوس کرنے لگا۔ ہاؤ اباؤٹ اسپینڈنگ دا نائٹ ود می؟ اچانک اس کے کان کے قریب اپنا لب لاتے اس کا لہجہ بوجھل ہو کر سرگوشی میں ڈھلا۔ پہلے تو وہ اس کی بات سمجھی نہیں کہ اس قدر نزدیکی اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش اپنے گردن اور کان کی لو پر محسوس کرتے اس کے اعصاب شل پڑے تھے، لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ میں تمہیں غسیل انسان سمجھتی رہی لیکن تم تو گرے ہوئے انسان نکلے۔ خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا غلیظ چہرہ چھپا ہے، کاش میں جان لیتی۔ دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کے درمیان اس نے ورید کے خوبرو چہرے کو دیکھ بھرپور نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے چہرے میں دکھ کی آنچ بھی سلگ رہی تھی۔ ورید جو اس اچانک پڑنے والے تھپڑ پر انگشتے بندہ رہ گیا تھا، اس کے جملوں نے جیسے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا تھا۔ وہ ایک دم طیش میں مبتلا ہو کر اس پر بری طرح جھپٹا تھا۔